السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. زید بن حارثة مولى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال البراء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت اخونا ومولانا. زید بن حارثہ کی فضیلت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. برا بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے زید سے فرمایا انت اخونا، تم ہمارے بھائی ہو، ومولانا، اور ہمارے دوست ہو. زید بن حارثہ جو تھے وہ بنو کعب میں سے تھے. تو ان کی والدہ جو تھیں وہ ان کو لے کر اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے جا رہی تھی کہ یہ راستے میں اچک لیے گئے، یعنی اغوا ہو گئے، اور پھر ان کو سوق اوکاز میں بیچا گیا. تو حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو خریدا اور پھر حضرت خدیجہ کو تحفتاً دے دیا. اور یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے اس وقت، تو انہوں نے سوق اوکاز سے ان کو خرید لیا، ایسے ہی جیسے کوئی بکری خریدتا ہے یا کوئی گائے بھینس خریدتا ہے، تو انسان بھی ایسے خریدے جاتے تھے. اسلام کا کتنا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے انسانوں کو اس غلامی سے نجات دی اور غلاموں کی خرید و فروخت ختم کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا. تو غلام بکتے بھی تھے، خریدے بھی جاتے تھے اور تحفے میں بھی دیے جاتے تھے. تو وہ اتنی اچھی عادات کے مالک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا. پھر جب سورۃ الاحزاب میں آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو. 55 سال کی عمر میں شہید ہوئے غزوہ موتہ میں، جس میں ان کو قیادت دی گئی تھی، جس کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا اس وقت ڈکلیئر کیا تھا جب ان کے خاندان والوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈاتے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کہاں ہیں. تو ان کے باپ اور چچا دونوں ان کو لینے آئے. اس وقت یہ سمجھدار ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ ان کو لے جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں زید پر ہی چھوڑتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں اس کو نہیں بھیجوں گا. کتنے انصاف کی بات تھی. تو زید نے کہا کہ میں تو آپ کے سوا کسی اور کے پاس کبھی رہنے کا نہیں، آپ ہی کے ساتھ رہوں گا. آپ سوچئے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا تھا. کیا کوئی مالی فائدہ تھا، کوئی دنیاوی غرض تھی، کیا چیز تھی؟ دینی محبت، آپ کی محبت. اور یہاں آپ نے ان کو اپنا مولا کہا ہے. تو ہم عام طور پر مولانا کا لفظ اپنے سے بڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی بزرگ کے لیے جو دینی شخصیت ہو، لیکن عربی زبان میں مولا کا لفظ جو ہے یہ مالک، غلام، مددگار، دوست اور محبوب، محب، ان سب کے لیے آتا ہے. پہلی حدیث ہے حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان قال حدثني عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال بعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. امام بخاری کہتے کہ ہمیں خالد بن مخلد نے یہ حدیث سنائی، اور خالد بن مخلد کی کنیت ہے ابو الہیثم البجلی، پیچھے ان کا ذکر گزر چکا ہے. اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا جس کو بعث اسامہ کہا جاتا ہے. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، اور اس پر اسامہ بن زید کو مقرر کیا، امیر بنایا، لشکر کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا.
فتعن بعض الناس، تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، فی امارتی، اس کی سرداری پر تان کیا. سچے مومن تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض ناسمجھ ہوتے ہیں اور بعض منافقین بھی تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر ہی اعتراض ہوتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، ہر جگہ پائے جاتے ہیں، میں نہ مانوں. وہ آپ کی کسی بات پر صحیح ہو، غلط ہو، اچھی ہو، بری ہو، وہ راضی نہیں، مان کے نہیں دیتے، ماننا ہی نہیں چاہتے. تو بہرحال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعنوا فی امارتہ، اگر تم اس کی امارت میں امیر بنانے پر تان کرتے ہو، فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیہ من قبل، تم تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تان کر رہے تھے، اس پر بھی تمہیں اعتراض تھا. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، ان کان لخلیقا للامارۃ، کہ بے شک وہ بہت اہل تھا عمارت کے. کون؟ اس کے بہت لائق تھا، زید بن حارثہ، اسی لیے اس کو امیر بنایا گیا تھا. وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور بے شک وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور زید مجھے لوگوں میں سے جن سے میں محبت کرتا تھا ان میں سے بہت محبوب تھا. یعنی زید ان لوگوں میں سے تھا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی وہ ٹاپ کے لوگ جن سے آپ محبت کرتے تھے ان میں سے زید بھی تھے. وَإِنَّ هَذَا، اور بے شک یہ بھی یعنی اسامہ بھی، لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، زید کے بعد یہ بھی مجھے ان لوگوں میں سے ہیں میرے لیے جو مجھے بہت محبوب ہیں، یعنی باپ بھی محبوب اور بیٹا بھی محبوب. لشکر اسامہ کے بارے میں آپ نے حضرت ابو بکر کے حالات میں پڑھا ہوگا. یہ لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں تیار کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ فوراً روانہ ہو جائے، مگر اس عرصے میں آپ کی وفات ہو گئی اور وہ لشکر مدینہ کے قریب ہی تھا. تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں اس کو تیار کر کے روانہ کیا. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور نہیں ہو سکا، تو اب آپ یہ قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ اسامہ صرف 19 سال کے تھے، ٹین ایجر تھے، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر، عمر اور قریش کے بڑے بوڑھے بھی شامل تھے. لیکن حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم، جس لشکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا میں اسے کبھی بھی نہیں روک سکتا. اور ان کو کیوں بھیجا جا رہا تھا؟ کیونکہ جن لوگوں سے بدلہ لینا تھا، جنگ کرنی تھی، وہ وہی تھے جنہوں نے حضرت زید کو شہید کیا تھا غزوہ موتہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ایک خاص مصلحت سے بھی امیر بنایا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جاہلیت کی رسم توڑنا تھی کہ کسی ینگسٹر کو امیر نہیں بنایا جا سکتا. عربوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ بڑی عمر کا شخص ہی امیر ہوگا. تو بعض اوقات چھوٹے جو ہوتے ہیں، ینگ لیڈرشپ جو ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اصل چیز ہمارے دین میں کیا ہے؟ قابلیت. کون کس کام کے کہاں قابل اور مناسب ہے. کوئی عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو بعض اوقات عمر میں چھوٹے لوگ بڑوں پر امیر بنائے جا سکتے ہیں، اس سے بڑوں کی بڑائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے اندر کچھ اور خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو کام اسامہ کر سکتے تھے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فراست اور یہی عقل مندی اور دور اندیشی جو ہے آپ کی کامیابی میں اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. تو بہرحال حضرت زید جو تھے انہوں نے کئی لڑائیوں میں شرکت کی تھی اور اس میں آپ نے ان کو امیر بنایا تھا. اچھا، بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر یہ تان بھی کیا ہے کہ وہ پھر لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس پر لعنت ہو جو اس میں شریک نہ ہو. تو لوگ کہتے پھر ابو بکر عمر نہیں گئے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ان کے لیے بھی؟ تو ایسا نہیں کہ حضرت ابو بکر تو خلیفہ بن گئے تھے، وہ پیچھے کے لوگوں کو سنبھالتے ہی اس لشکر کے ساتھ جاتے، اور حضرت عمر کو انہوں نے اپنے مددگار کے طور پر اپنے ساتھ خود رکھا تھا، ورنہ انہیں انکار نہیں تھا. یہ وہ دونوں ہی تو تھے جو اس لشکر کو تیار کر رہے تھے، یعنی حضرت ابو بکر نے سٹینڈ لیا اور حضرت عمر ان کا ساتھ دے رہے تھے. اگلی حدیث ہے، حدثنا یحیی بن قزعہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی قائف والنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد. یحیی بن قزعہ روایت کرتے ہیں امام بخاری کے استاد، اور ان کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے. یہ حجازی مکی ہیں اور مؤذن ہیں.
حدیث کی راوی حضرت عائشہ ہیں، کہتی ہیں دخل علی قائف، میرے پاس ایک قیافہ شناس شخص آئے. قائف قیافہ شناس. قیافہ شناس وہ ہوتے ہیں جو چہرے کو دیکھ کر جسم کے مختلف اعضاء اور حرکات اور مختلف چیزوں کو دیکھ کر قیافہ لگاتے کہ اس شخص کی شخصیت کیسی ہے. اور یہ علم پر اور تجربے پر مبنی ہوتا ہے، غیب کا علم کچھ نہیں ہوتا اس میں، اس لیے اس کی اجازت ہے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. واسامہ بن زید و زید بن حارثہ مضطجعان، اور اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ دونوں لیٹے ہوئے تھے. فقال، تو وہ مدلجی قیافہ شناس کہنے لگا، ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ قدم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یہ بعض سے ہے. قال، انہوں نے کہا کہ فسر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئے. وعجبہ، اور آپ کو یہ بات بہت بھلی لگی. فاخبر به عائشہ، تو انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ سے بیان کی. اب آپ کو کہ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے پاس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود وہاں بیچ میں موجود تھی، یہ مسجد کا واقعہ ہے اور حضرت عائشہ کا حجرہ ساتھ ہی تو تھا. مراد ہے کہ ایک سچویشن کو ڈسکرائب کر رہی ہیں. اصل میں حضرت زید نے شادی کی تھی حضرت ام ایمن سے جو حبشیہ تھی، یعنی سیاہ رنگ کی تھی. تو ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ کون تھے؟ اسامہ، جو اپنی ماں پہ گئے تھے سیاہ. حضرت زید بہت گورے چٹے تھے اور حضرت اسامہ بہت سیاہ تھے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے کنٹراسٹ تھے. تو اس سے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا. نعوذ باللہ آپ پر تان کرتے تھے کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، تو جس سے آپ کو بہت رنج ہوتا، کیونکہ اگر آپ کی کسی محبوب کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ اس پر خوش تو نہیں ہو سکتے، آپ کو دکھ ہوتا ہے. تو ایک باہر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے یہ گواہی دی کہ یہ دونوں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب لوگ اس کے ہاتھ، پاؤں، ناخن، ناک، کان، ہر چیز غور غور سے دیکھتے ہیں اور ایک ایک چیز کو چھوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باپ پہ ہے، یہ ماں پہ ہے، ناک اس پہ ہے، پاؤں اس پہ ہے. یعنی ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کس پہ گیا. یعنی سب سے مثلا اگر آپ فون پر بھی کسی کو خبر سنائے نا کہ بچہ ہو تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ کس پر گیا ہے. بہرحال حضرت زید بن حارثہ کی بات یہاں ختم ہوتی ہے. حضرت زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اور ان کے لیے بھی جنت کی بشارت تھی. آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میرے سامنے ایک نوجوان لڑکی آئی. میں نے اس سے کہا تم کس کے لیے ہو؟ کہنے لگی میں زید بن حارثہ کے لیے ہوں. اور زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے. پھر قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کو اپنے اصل باپ کے نام سے پکارو، تو ان کا نام پھر زید بن حارثہ اپنے اصلی باپ کے نام پر رکھ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کا امیر بنایا اور پھر ان کی شہادت پر آپ بہت غمگین بھی ہوئے تھے. آپ کے چہرے پر غم کے بہت آثار تھے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جس میں حضرت جعفر، حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ 3 لوگ شہید ہو گئے تھے جو آپ کو بہت محبوب تھے. اسامہ بن زید، ذکر اسامہ بن زید، حضرت زید کے بعد ان کے بیٹے اسامہ کا ذکر ہے. اسامہ بن زید بن حارثہ بن شرحبیل، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور آپ کے مولا و ابن مولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور حضرت حسن دونوں کو اٹھا لیتے اور فرماتے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان قریشا اہمہم شأن المخزومیہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قریش کو مخزومی خاتون کے معاملے میں فکر ہوئی. ہم ہوتا نا فکر کرنا، یعنی قریش کو مخزومی عورت کے معاملے نے فکر مند کر دیا. کیا تھا؟ اس نے چوری کی تھی، اب اس پہ حد جاری ہونے والی تھی اور وہ ایک شریف خاندان کی عورت تھی اور وہ سب کے لیے بڑی بدنامی کی بات ہوتی. تو انہوں نے سوچا کہ اب اس عورت کو کس طرح بچایا جائے. فقالوا من يجترئ علیہ الا اسامة بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس باب میں، یعنی اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ پیش کرنے کی جرت کون کر سکتا ہے سوائے اسامہ کے جو آپ کا بہت محبوب ہے، چہیتا ہے. وحدثنا علی
اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے علی ابن مدینی نے بیان کیا حدثنا سفیان قال ذهبت اسأل الزہری، وہ کہتے ہیں کہ میں زہری کے پاس گیا یہ سوال کرنے کے لیے ان حدیث المخزومیہ تھی، مخزومیہ عورت کی حدیث کے بارے میں، فصاح بی، تو وہ مجھ پر پکار اٹھے، قلت لسفیان، تو میں نے سفیان سے پوچھا، فلم يحمله عن احد، تو پھر یہ ان سے کسی نے نہیں لی، یعنی کس نے اس کو روایت کیا؟ قال وجدته في كتاب كان كتبه ایوب بن موسیٰ، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو ایک کتاب میں پڑھا جو ایوب بن موسیٰ نے لکھی، ان الزہری، زہری سے، ان عروہ سے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا، سند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی جاتی ہے، ان امرأۃ من بنی مخزوم سرقت، کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی، فقالوا من يكلم فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ فلم یجترئ احد ان یکلمہ، تو کسی کو بھی جرأت نہیں ہوئی کہ آپ سے بات کرے، فکلمہ اسامہ بن زید، تو اسامہ بن زید جو تھے انہوں نے جا کے بات کی، فقال ان بنی اسرائیل کان اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی شریف یعنی بڑا شخص، کسی بڑے خاندان کا شخص یا کوئی امپورٹنٹ شخص جو تھا وہ چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اس پہ حد جاری نہیں کرتے تھے، وہ اذا سرق ضعیف ہو، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا قطعوہ، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے، لو کانت فاطمۃ لقطعت یدها، اگر یہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، اس قدر انصاف۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ۔ ہمارے ہاں تو کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی نا، کہ محبت میں آ کے تو ہمارے کیا کہتے ہیں کہ محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، اندھی ہوتی، اسلام تو اندھا نہیں بناتا کسی کو، ایسی محبت نہیں سکھاتا جو اندھا کر دے انسان کو، حق کو باطل کا فرق ہی مٹ جائے اس میں۔ محبت اپنی جگہ لیکن اصول اپنی جگہ۔ جو والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی غلطیوں پر ان کو آگاہ بھی کرتے ہیں، ان کو ڈسپلن بھی کرتے ہیں، وہ سچی محبت کرتے ہیں، اور جو ان کے ہر صحیح غلط کو جائز قرار دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کہتے کہ ہے میرا اتنا عزیز شخص آ گیا، میں اس کو تو نہ کر ہی نہیں سکتا، تو معاملہ اسامہ کو تو نہیں تھا، معاملہ تو اللہ کی حد جاری کرنے کا تھا نا۔ تو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں کسی کی بھی محبت پھر آگے نہیں آنی چاہیے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حدثنا الحسن بن محمد حدثنا ابو عباد حدثنا الماجشون اخبرنا عبد الله بن دینار قال نظر ابن عمر یوما وهو في المسجد الى رجل يسحب ثيابه۔ حسن بن محمد کہتے ہیں، یہ حسن بن محمد بن الصباح ہیں الزعفرانی، امام بخاری کے استاد، اور عبداللہ بن دینار روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر نے ایک دن دیکھا جبکہ وہ مسجد میں تھے کہ ایک شخص اپنے کپڑے کھینچ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، فی ناحیۃ من المسجد، مسجد کے کونے میں، فقال انظر من ھذا، تو عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ ذرا دیکھو یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لیت ھذا عندی، کاش یہ میرے پاس ہوتا کہ میں اس کی خبر لیتا کہ یہ مسجد میں کیا کر رہا ہے۔ قال لہ انسان، تو ان کو ایک انسان نے کہا، کن کو؟ عبداللہ کو، اما تعرف یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن جن کی کنیت ہے، کیا آپ نہیں اس کو پہچانتے؟ ھذا محمد ابن اسامہ، یہ اسامہ کے بیٹے محمد ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، فطأطأ ابن عمر رأسہ، تو ابن عمر نے اپنا سر نیچے کر لیا، جھکا لیا، ونقر بیدیہ فی الارض، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پہ کریدنے لگے، نقش و نگار بنانے لگے، جیسے کھجلاہٹ میں انسان کرتا ہے نا کہ اوہ یہ کیا ہوا۔ ثم قال لو رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبہ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو آپ ان سے محبت کرتے، جیسے ان کے باپ اور دادا سے محبت کرتے تھے، ان سے بھی کرتے۔ اس بچے کا رنگ بھی کالا تھا، تو وہ سمجھے کہ ایسے کوئی حبشی بچہ اندر گھسا ہے مسجد میں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، تو اس کو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ یہ وہ ہیں تو فوراً ہی اپنی رائے تبدیل کر لی، اور کس کو یاد کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر یہ کہ ان کے والدین آپ کے پیارے تھے، یعنی اس بات کا پھر لحاظ رکھا، حالانکہ وہ جو حرکت کر رہا تھا، کوئی شرارت کر رہا ہوگا یا کچھ بھی، تو اس بات کو اگنور کر دیا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا معتمر قال سمعت ابی حدثنا ابو عثمان عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، یہ بھی
اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں حدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان یاخذہ والحسن، کہ وہ آپ کو اور حضرت حسن کو پکڑ لیتے اٹھاتے، فیقول، پھر فرماتے اللہم احبہما فانی احبہما، اللہ ان دونوں سے محبت فرمائیے جیسے میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وقال نعیم ابن المبارک، نعیم ابن المبارک سے روایت کرتے ہیں اخبرنا معمر عن الزہری اخبرنی مولا لاسامۃ بن زید ان الحجاج بن ایمن بن ام ایمن، کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن، یعنی زہری کو خبر دی ہے اسامہ بن زید کے غلام نے کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن، یہ کون ہوئے؟ ام ایمن کے پوتے۔ وکانا ایمن ابن ام ایمن، اور ایمن جو تھے ام ایمن کے بیٹے تھے، اخا اسامہ تھا لأمہ، اسامہ کے بھائی تھے ماں کی طرف سے، وہو رجل من الانصار، اور وہ ایک شخص تھے انصار میں سے، یعنی ام ایمن کے ایک شوہر تھے انصار میں سے جن سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا ایمن۔ فرآہ ابن عمر لم یتم رکوعہ ولا سجودہ، فرآہ ابن عمر، ابن عمر نے اس بچے کو دیکھا، کس کو؟ حجاج کو، کہ لم یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ اس نے اپنا رکوع اور سجدہ پورا نہیں کیا جیسے بچے کرتے ہیں۔ فقال اعد، تو کہنے لگے کہ دوبارہ کرو، دوبارہ پڑھو نماز دہراؤ۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں حدثني سلیمان بن عبد الرحمن حدثنا الولید حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزہری حدثني حرملة مولا اسامة بن زید انه بینما هو مع عبداللہ بن عمر اذ دخل الحجاج، کہ مول حرملہ جو تھے، جو اسامہ بن زید کے غلام تھے، وہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے جب حجاج بن ایمن داخل ہوئے۔ فلم یتم رکوعہ ولا سجودہ، اور انہوں نے اپنے رکوع سجدے پورے نہیں کیے۔ فقال اعد، تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے کہ دہراؤ، نماز لوٹاؤ۔ فلما ولا، پھر جب وہ پلٹ کے گئے، قال علی ابن عمر، تو مجھ سے ابن عمر نے کہا من ھذا، یہ بچہ کون ہے؟ قلت الحجاج بن ایمن بن ام ایمن، یہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن۔ فقال ابن عمر کہتے ہیں لو رأى هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھتے تو اس سے محبت کرتے۔ فذکر حبہ وما ولدتہ ام ایمن، تو انہوں نے آپ کی محبت اور ام ایمن نے جس کو جنم دیا تھا اس کی محبت کا حال ان سے بیان کیا، یعنی ان کی اولاد کا۔ قال وحدثني وزادني بعض اصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ایمن کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے والی، یعنی اٹھانے والی، یعنی آپ کی دایا تھی۔ یہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے بعض دوستوں نے، یعقوب بن سفیان نے اس حدیث کو سلیمان بن عبد الرحمن سے روایت کیا، اور اس میں اتنا کہا ہے کہ ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا، یعنی ان کی حاضنہ تھی۔ ام ایمن کے پہلے شوہر کا نام عبید بن عمر حبشی تھا، اس سے ان کا بیٹا ایمن تھا۔ ایمن جنگ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شریک ہوا تو وہاں شہید ہو گیا تھا، اور ان کا بیٹا تھا حجاج، اور ام ایمن ہی کے بیٹے تھے اسامہ۔ اب آپ دیکھیے، ام ایمن عمر میں بڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبد المطلب کی یعنی آپ کے دادا کی یعنی لونڈی تھی ہیں، یعنی ان کے گھر میں تھی۔ تو جب آپ کی والدہ آپ کو مدینہ لے کر گئیں اپنے والدین یا رشتہ داروں سے ملانے کے لیے، تو ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ وہاں پر والدہ فوت ہو گئی تو واپس کون لائی تھی؟ ام ایمن۔ اب ان کی خاتون کی عمر دیکھیے کتنی بڑی ہے۔ ان کی شادی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ؟ زید بن حارثہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور زید بن حارثہ کون ہے جن کی شادی پہلے کس سے ہوئی تھی؟ حضرت زینب کے ساتھ، جو قریش کے اشراف میں سے تھی۔ بعد میں ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور پھر ام ایمن کی پہلی شادی عبید سے ہوئی تھی جو حبشی تھے، مدینہ والوں میں سے، انصار میں سے۔ یعنی وہ اونچ نیچ کے یہ حبشی ہے، یہ فلاں ہے، یہ کون ہے کون نہیں، اصل میں تو ان کے ایمان اور ان کے تقوی اور ان کی جو دین کے لیے خدمت تھی اس کو اہمیت زیادہ تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسامہ کا منہ دھوؤں جبکہ وہ بچے ہی تھے. تو انہوں نے کہا میرے تو بچے نہیں, میں نہیں جانتی بچوں کا منہ کیسے دھویا جاتا ہے. کہتی ہے میں نے اس کو پکڑا, دھویا لیکن صحیح نہ دھلا. پھر آپ نے خود ان کو پکڑا اور ان کا منہ دھونے لگے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوا کہ تم لڑکی نہیں ہو, اگر ہوتے تو ہم تمہیں زیور پہناتے اور تمہیں تحفے دیتے, دل بہلاتے تمہارا, کیونکہ لڑکیوں کو کپڑوں اور زیور کا شوق زیادہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دے رہے ہیں. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کو ناراض نہیں ہوتے کہ ٹھیک ہے تمہارے بچے نہیں لیکن تم عورت تو ہو, تمہیں یہ کام آنا چاہیے, اور یہ تو عورتوں کا ہی کام ہے اور میں کیوں دلاؤں. نہیں, اتنے محبوب تھے کہ آپ نے ان کا چہرہ خود دھو ڈالا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک گدھا جس زین پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھایا. یعنی بچپن سے آپ کی زیر تربیت تھے, اور جب بڑے ہوئے تو پھر آپ کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لیے اشارے سے دعا کی تھی. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یعنی کبھی غشی طاری ہوتی, کبھی آپ ہوش میں آتے. جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے. میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ آپ کو غسل دینے والے افراد میں شامل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کو غسل دیا, اور ان کے ساتھ حضرت علی اور فضل بھی تھے ان کے بھائی, اور انہوں نے ہی آپ کو قبر میں بھی اتارا. حضرت عمر بن خطاب نے اسامہ بن زید کے لیے 3500 وظیفہ مقرر کیا, اور عبداللہ بن عمر کے لیے 3000 مقرر کیا, 500 کم. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے اسامہ کو مجھ پر کیوں فضیلت دی ہے, یعنی اللہ کی قسم وہ صرف ایک جنگ ہی میں مجھ سے سبقت لے گئے. انہوں نے کہا کیونکہ زید تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے, اور اسامہ تم سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھے, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی. صحابہ کے اعمال کا معیار کیا تھا؟ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ ہو آپ کی محبت. تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ, ہر انسان سے زیادہ محبت ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی سنت, آپ کے طریقے, آپ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لے لے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر محبت تو اطاعت سکھاتی, اور یہاں اپنے بیٹے کو پیچھے کر رہے ہیں اور اسامہ بن زید کو وظیفہ زیادہ دے رہے ہیں, ان کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں. اصل میں علامہ اقبال نے صحابہ کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے, اور جب میں اسے پڑھتی ہوں مجھے بہت ہی رونا آتا ہے. تو میں نے سوچا اگر وہ مل جائے تو سنوا دیتے ہیں آپ کو, کیونکہ اس سے بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. بہت زبردست عکاسی کی ہے. لائیے پڑھ دیتی ہوں. ام ایمن کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ اسامہ بن زید کی والدہ عبداللہ بن عبد المطلب کی باندھی اور حبشہ کی رہنے والی تھی. آپ کے والد اور والدہ کی وفات کے بعد ام ایمن نے آپ کی پرورش کی تھی, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا, اور زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 ماہ بعد یہ وفات پا گئی تھی. یہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ کی خدمت بھی کرتی تھی. آپ کے لیے ایک دفعہ انہوں نے روٹی بنائی, آٹا چھان دیا, کہنے لگی کہ ہم اپنے علاقے میں ایسے ہی بناتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم چھان واپس اسی میں ڈالو اور پھر اس کو گوندو. یعنی آپ انچنے آٹے کی روٹی نہیں کھاتے تھے, اور ہم تو میدے کے سوا کچھ کھاتے نہیں. حضرت انس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کی طرف گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. ام ایمن ایک برتن میں پینے کی چیز لائیں. انس کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ کو روزے سے پایا, کیا وجہ تھی. آپ نے اسے واپس کیا تو وہ آپ پہ چلانے لگی اور آپ پہ غصہ ہونے لگی, کیونکہ انہوں نے ماں کی طرح آپ کی خدمت کی تھی, یعنی عمر میں بڑی تھی. تو وہ ایک حق ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت راضی رکھتے تھے, ان کو خوش رکھتے تھے. حضرت انس سے مروی ہے کہ صحابہ نے اپنے باغ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند کھجور کے درخت بطور ہدیہ مقرر کر دیے تھے, یہاں تک کہ قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہوئے تو جب وہاں سے حصہ لگا تو آپ نے لوگوں کے ہدیے واپس کر دیے. تو حضرت انس کہتے کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے بھیجا کہ یعنی کہ ان سے پھر وہ کھجور سب کو واپس کر رہے ہیں تو چلے ہمارے بھی واپس کر دیں, لیکن وہ والے درخت آپ نے حضرت ام ایمن کو دے دیے تھے.
اب جب وہ واپس لینے کے لیے آئے تو آپ نے ام ایمن سے کہا کہ وہ واپس دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، واپس نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں اس کے بدلے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تم یہ واپس کر دو، کیونکہ وہ مانگ رہے ہیں. کہنے لگے نہیں دوں گی، نہیں دوں گی، حتیٰ کہ 10 گنا آپ نے زیادہ دیا، پھر انہوں نے واپس لوٹایا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عید کے دن فضل بن عباس، عبداللہ اور عباس، علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، ایمن بن ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ نکلتے تھے، یعنی عید کے لیے سب کو اکٹھا کر کے لے کے جاتی تھی. آپ کی وفات پر روئی، لیکن خاص طور پر اس لیے وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن میں تو اس وحی پر رو رہی ہوں جو آسمان سے ہم پر منقطع ہو گئی ہے. یعنی انہیں دکھ کس چیز کا تھا کہ وہی منقطع ہو گئی. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے کہا کہ آؤ ہم ام ایمن سے ملنے کے لیے چلیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے ان کے گھر ان کو ملنے کے لیے. جب ہم گئے تو رو پڑی. ہم نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ وحی کا آنا بند ہو گیا ہے. اسی طرح ان کے بیٹے ایمن جو تھے وہ بھی غزوات میں آپ کے ساتھ تھے، اور غزوہ حنین میں وہ شہید ہو گئے تھے. ان کا اتنا نام نہیں ملتا، اگرچہ وہ بھی ساتھ ساتھ تھے، لیکن جو زید بن حارثہ سے اسامہ تھے یہ آپ کو زیادہ محبوب تھے، کیونکہ ایمن بھائی تو انہیں کے تھے، ام ایمن کے بچے تھے، لیکن دوسری طرف سے تھے. تو بہرحال یہ ہیں صحابہ کرام. میں جلدی سے آپ کو یہ نظم سنا دیتی ہوں. کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. بہرحال میں تو اس کے پڑھنے کا حق نہیں ادا کر سکی، لیکن انشاءاللہ ابھی کلاس ختم ہوتی ہے تو پلے کر دیں گے تاکہ آپ جاتے جاتے بھی سنتے جائیں درود شریف کے بعد انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ